ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سر کے عین اوپر خلا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں انسان بغیر زمین، بغیر وزن، بغیر سمت کے زندہ ہے۔ وہاں نہ فرش ہے، نہ چھت، نہ اوپر اور نہ نیچے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہ کبھی گرتی نہیں، بس آپ کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ اس جگہ کا نام ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، اور یہ انسان کی تاریخ کا سب سے عجیب، سب سے مہنگی اور سب سے خطرناک رہائش گاہ ہے۔ یہ کوئی فلمی سیٹ نہیں، کوئی تصوراتی کہانی نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ ایک ایسا انسانوں کا گھر جو زمین سے 400 کلومیٹر اوپر خلا میں تیر رہا ہے اور ہر سیکنڈ تقریباً 7.5 کلومیٹر کی رفتار سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر یہ ذرا سے بھی سست ہو جائے تو سیدھا زمین کے ماحول میں جل کر راکھ بن سکتا ہے۔ ISS دن میں 16 بار سورج نکلتے اور 16 بار سورج ڈوبتے دکھاتا ہے، یعنی وہاں وقت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک انسان جو دن میں 16 مرتبہ صبح اور 16 مرتبہ شام دیکھتا ہو، اس کے دماغ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے وہاں رہنے والے خلاباز اپنی گھڑی سے جیتے ہیں، سورج سے نہیں۔ یہ اسٹیشن اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اسے زمین پر رکھ دیں تو ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا پھیل جائے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے زمین پر بنا کر اوپر نہیں بھیجا گیا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں خلا میں بھیجا گیا اور پھر خلا میں جوڑا گیا۔ ذرا تصور کریں، خلا میں جہاں ایک پیج بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو ہمیشہ کے لیے گم ہو سکتا ہے، وہاں انسانوں نے پورے کا پورا شہر جوڑ دیا۔ ISS میں رہنے والا ہر انسان دن میں کم از کم 2 گھنٹے صرف ورزش کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فٹ رہنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر وہ ورزش نہ کریں تو ان کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہیں۔ خلا میں رہ کر انسان ہر مہینے اپنی ہڈیوں کا تقریباً 1% حصہ کھو دیتا ہے، یعنی اگر زیادہ عرصے وہاں رہیں تو واپس زمین پر آ کر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ وہاں نہانا بالکل مختلف، پانی شاور سے نہیں گرتا بلکہ ہوا میں تیرتا ہے۔ خلاباز گیلا تولیہ لیتے ہیں اور خود کو صاف کرتے ہیں۔ دانت برش کرنے کے بعد کلی نہیں کی جاتی، کیونکہ پانی منہ سے نکل کر آنکھ یا کسی مشین میں جا سکتا ہے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ نکل لیا جاتا ہے۔ ISS میں اگر کوئی رو دے تو آنسو گالوں پر بہتے نہیں، بلکہ آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے پانی کے گولے بن جاتے ہیں۔ کئی خلاباز بتاتے ہیں کہ پہلی بار رونا سب سے عجیب تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ آنسوؤں کا وزن نہیں ہوتا۔ یہاں کھانا بھی عجیب ہے، روٹی نہیں دی جاتی کیونکہ اس کے ٹکڑے اڑ کر حساس آلات میں جا سکتے ہیں۔ نمک اور مرچ مائع شکل میں دی جاتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خلا میں جا کر انسان کا ذائقہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے خلاباز زمین کے مقابلے میں زیادہ تیکھا اور مسالے دار کھانا مانگتے ہیں۔ ISS میں پیشاب کو صاف کر کے دوبارہ پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن خلا میں پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر قطرہ بچایا جاتا ہے، انسان کا جسم، اس کی سانس، اس کا پسینہ، سب کچھ ایک نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ISS میں آگ لگ جائے تو پانی سے آگ نہیں بجھائی جا سکتی، کیونکہ پانی آگ کے ساتھ تیرنے لگے گا۔ وہاں آگ بجھانے کے لیے خاص کیمیکل استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سوراخ ہو جائے تو چند سیکنڈز میں پوری ہوا باہر نکل سکتی ہے اور انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ یہ اسٹیشن صرف رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک تجربہ گاہ ہے۔ یہاں یہ جانچا جاتا ہے کہ انسان لمبے عرصے تک خلا میں رہ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ہمیں کبھی مریخ پر جانا پڑ جائے تو وہاں کا سفر مہینوں نہیں بلکہ سالوں پر مشتمل ہوگا۔ ISS کے اندر جگہ اتنی کم ہے کہ خلابازوں کو ہر چیز ایک مخصوص ترتیب میں رکھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز غلط جگہ رکھ دی جائے تو وہ دنوں نہیں، ہفتوں تک نہیں ملتی، کیونکہ وہ کسی کونے میں تیرتی رہتی ہے۔ ذہنی دباؤ یہاں سب سے بڑا دشمن ہے۔ زمین سے ہزاروں کلومیٹر دور، محدود جگہ، ایک ہی چہرے اور باہر مکمل خاموشی۔ اس لیے خلابازوں کو زمین پر بھیجا ہی اس وقت جاتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ تنہائی برداشت کر سکتے ہیں۔ ISS
خلا میں انسان کی سب سے بڑی موجودگی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان صرف زمین تک محدود نہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو خلا بھی اس کا گھر بن سکتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ISS میں رہنے والے خلا باز جب زمین کو نیچے سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین پہلے سے زیادہ نازک، زیادہ خوبصورت اور زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ کوئی سرحد نظر نہیں آتی، کوئی ملک دکھائی نہیں دیتا، بس ایک نیلی سی گیند جو خلا کی تاریکی میں کھڑی ہے۔ شاید اس لیے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہمیں صرف خلا کے راز نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا اصل گھر یہی زمین ہے، اور اگر انسان نے اسے سنبھالا نہیں تو شاید ایک دن ہمیں واقعی خلا میں رہنا پڑ جائے۔